آیت نمبر 19 کو سید نذیر احمد صاحب نے علامہ اقبال کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے مجھ سے خود فرمایا کہ انہوں نے خودی کا سارا فلسفہ اس آیات سے لیا ہے، اس آیت سے لیا ہے، یا پھر آیتیں زیادہ لکھ دیتے نا تو پھر اردو ٹھیک ہوتی کہ ان آیات سے لیا۔ کیا قرآن کریم کی ایک آیات سے؟ پھر وہی بات، دیکھیے بھیا، جس آدمی کو کوئی بھی زبان، اردو، پنجابی، انگلش، کوئی بھی دنیا کی زبان پوری نہیں نہ آتی، وہ آخرت تو برباد کرے گا ہی کرے گا، دنیا بھی برباد ہو جاتی۔ یہ زبان کوئی آسان چیز نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کہا تم میری طرف سے فارغ ہو۔ اس ایک جملے کا اثر ازدواجی زندگی میں کہاں جا کر پڑے گا، اسے پتہ نہیں ہے نا کہ فارغ ہونے کے اردو زبان میں معنی کیا آتے ہیں۔ اردو ہی پڑھیے، پوری پڑھی، پنجابی پڑھی، پوری پڑھی۔ اچھا بھائی، کیا قرآن کریم کی ایک آیت سے ایک پوری فلسفی اخذ ہونے کا بیان صحیح ہے؟ ایک فلسفے کی بات کرتے ہو یار، سینکڑوں فلسفے نکلتے ہیں۔ اللہ کی پاک کلام میں ایسی آیات ہیں کہ ساری زندگی اس کو بیان کرنے کے لیے ناکافی، زندگی بھر بیان نہیں ہو سکتی۔ کئی آیات سوچنے والا سوچتا ہے، اور اس سمندر بحر الکاہل کی کیا گہرائی ہوگی اور بحر اوقیانوس کی جو آیت کریمہ پڑھتا ہے اور حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ نے یہ چیز یہاں بیان کی ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ نے فرمایا اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ان کا پروردگار ہر چیز کی اتھارٹی ہے؟ اگر خدا کی کتاب میں کسی آیت کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو ہم اس کو سجدہ کرتے۔ یہ اتنی زبردست آیت ہے کہ حیران ہوں اللہ نے یہ کیا کہا، وَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، کیا لوگوں کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ ان کا پروردگار ہر چیز کی اتھارٹی ہے، اصل ہے۔ علامہ اقبال نے جو اس کے متعلق فرمایا ہے کہ انہوں نے لیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اس کی سزا میں اللہ نے خود ان لوگوں کو اپنا نفع اور نقصان بھلا دی۔ یہ کوئی کم بات؟ خودی اور خودی کے متعلقین میں ہزاروں اور لاکھوں چیزیں اس ایک آیت کریمہ سے ثابت کی جا سکتی ہیں۔ سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں رمضان میں قرآن کریم جب تلاوت شروع کرتا ہوں تو ایک ایک آیت میں پہروں ڈوب جاتا ہوں، اور پھر رمضان جب گزرنے لگتا ہے تو جلدی جلدی ایک دو مرتبہ قرآن کریم پڑھ لیتا ہوں، میں تو ایک آیت سے زیادہ آگے بھی نہیں چل سکتا۔ علامہ اقبال کے جو آخری سال تھے زندگی کے، سید نذیر نیازی مرحوم نے بھی لکھا ہے اور لوگوں نے بھی کہ وہ بس، ان کے خادم بھی کہتے تھے کہ صبح نماز پڑھ کے سو جاتے تھے وہ، بس پھر جب ان کی آنکھ کھلتی تھی تو بیٹھ جاتے تھے، حکا آ جاتا تھا۔ تو ایک بنیان پہنے رکھتے تھے بغیر بازوؤں کے، ایک دھوتی، اور حکا بیٹھ کے پیتے رہتے تھے اور گہری سوچ میں گم رہتے تھے اور روتے رہتے۔ ایک دن کوئی آیا تو اس نے پوچھا، بہت بڑے آدمی تھے آنے والے بھی، انہوں نے پوچھا کہ علامہ یہ کیا رنگ ہے آج کل؟ انہوں نے کہا دیکھو میں یہ آیت سوچ رہا تھا، یہ پروردگار عالم نے فرمایا ہے، میں کئی دن سے اسے سوچ رہا ہوں اور مجھے فرصت ہی نہیں ملتی کہ اس آیت سے باہر نکلوں۔ یہ ہوتا ہے جب ان علوم سے آدمی اٹھتا ہے نا جن علوم میں انسان کا محتاج ہوتا ہے، اور وہ علوم اور انکشافات وارد ہوتے ہیں بارگاہ الہی سے، تو وہ علوم پھر انسان کے لیے زندگی تنگ کر دیتے۔ اور یہ ہوا ہے کئی ایک کے ساتھ کہ ایک آیت کریمہ پر غور کرتے رہے اور دل پھٹ گیا، زندہ ہی نہیں۔ اتنے علوم کی
بارش ہوئی کہ ظرف تھوڑا تھا اور بہت زیادہ اللہ نے دے دی۔ حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے جو دوسرے امیر تھے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ کسی نے وفات کے بعد پوچھا تھا کہ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا علوم کی اتنی بارش ہوئی، اتنی میں اس میں بھیگ گیا، اور وہ دیکھتے ہو تم پھر میری روح نکل گئی۔ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی حال ہو گیا تھا، وہ بھی روتے رہتے تھے۔ تو کسی نے مجبور کیا تو ان کا تم لوگ میری بات نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے جو صوفیہ کے تذکروں میں آتا ہے نا کہ زندگی کے آخری سالوں میں وہ خاموش ہو گئے اور ان کا کلام لوگوں کی سمجھ سے بالا ہو گیا اور وہ دنیا سے کوچ کر گئے، وہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے زمانے کے علوم کی سطح سے وہ بہت زیادہ بلند ہو جاتے ہیں۔ مولانا روم کی مثنوی، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات مکیہ اور حکیم سنائی کا دیوان، اور فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں ہیں نا، وہ جو انہوں نے پرندوں پہ لکھی ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں۔ طائر نامہ ہے شاید اس کا نام۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی پڑھے پھر پڑھے پھر پڑھے، اور میں نہیں خیال کہ موت تک کوئی آدمی ان چیزوں سے نکل سکے۔ ہر بار نیا فلسفہ ہے، ہر بار نئی بات ہے، ہر بار حقائق کی زندگی ہے۔